السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ مشاہدین کرام، میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج آپ سب کے سامنے مختصر میں چند بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں، چونکہ آج ہماری اکثریت بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے اور ان بڑے گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جن بڑے گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے گناہوں کے تعلق سے یاد رہے کہ بڑے گناہ کسے کہتے ہیں۔ تو بڑے گناہوں کے تعلق سے یاد رہے کہ جن بڑے گناہوں کے کرنے پر دنیا میں حد نافذ کیا جاتا ہے، شریعت کی جانب سے حد اس پر مقرر ہے، جیسے زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، اس پر حد نافذ کیا جاتا ہے، یا آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے جو بڑے گناہ کرتے ہیں، یعنی جن گناہوں کے کرنے پر آخرت میں وعید سنائی گئی ہو، یا اللہ کی رحمت سے ایسا شخص مطرود ہو، یا جس گناہ کے کرنے پر لعنت بھیجا گیا ہو، یہ سارے کے سارے بڑے گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہ سارے گناہ بڑے گناہ کہلاتے ہیں، جن سے ہر مسلم کو بچنا اور دور رہنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 سے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تم سب کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں امن و شانتی سلامتی کی جگہ میں داخل کریں گے۔ میرے بھائیوں، کہ اگر انسان بڑے گناہوں سے بچے تو دوسری طرف یہ کہ ہمارے صغائر مٹا دیے جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سے دوسرے لفظوں میں یوں کہنے کہ جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بڑے گناہوں سے بچنے کی صورت میں امن و شانتی کی جگہ ہے۔ امن شانتی کی جگہ جنت سے بڑھ کے کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ اس لیے بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ان بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس تعلق سے وہ حدیث بھی آتی ہے صحیح بخاری کی 4761 نمبر کی، جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایو ذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے نبی، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تدعو للہ ندا وهو خلقک۔ دیکھیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جن گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ طلب ہو، ہم بھی اپنے علماء کرام سے، اہل علم سے دریافت کریں، پوچھیں، تاکہ ان گناہوں سے بچا جائے، اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے جن گناہوں پر بڑی سزا کی وعید سنائی گئی ہے، جن گناہوں کے کرنے پر انسان رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ایو ذنب اکبر عند اللہ، بعض روایت میں ایو ذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو جبکہ اس اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق،
اللہ محیی ممیت، مارنے والا جلانے والا اللہ ہے، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس سر کو ٹیکا جائے، سجدہ کیا جائے، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، کسی اور سے بیٹا بیٹی مانگا جائے، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا جائے، ان سے ضروریات کی طلب کی جائے، کسی اور کو عالم الغیب سمجھا جائے، یہ سارے کے سارے تو کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے گناہوں کی فہرست ذکر کرتے ہوئے چند کبائر کا بیان کرتے ہوئے فرسٹ پوائنٹ پہ یہی رکھا کہ ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ اللہ کے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو جبکہ اس اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ پھر پوچھا ثم ماذا، پھر کون سا، ثم ای پھر کون سا گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے، اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے، یعنی اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اولاد میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو مار ڈالنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج لوگ بھوک مری کا شکار ہوتے ہیں، یہ غربت کا سامنا ہوتا ہے، اور پھر قرض تلے دبے رہتے ہیں، اور پھر اس طرح ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے اس فکر میں ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے بچے ہیں، اس کی تعلیم کا، کھانے پینے کا اور پہننے اوڑھنے کا بندوبست کیسے ہوگا؟ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی مار ڈالتے ہیں، اور پھر خود کو بھی خودکشی کر لیتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات سننے کو برابر ملتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے شرک کے بعد یہ بڑا گناہ ہے۔ بھائی اللہ نے ہمیں صاحب اولاد بنا ہے، بیٹا بیٹی سے نوازا ہے، یہ اور کثرت اولاد بھی ہے، یہ نعمت ہے، اسی حساب سے اللہ ہمیں روزی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی روزیاں دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی روزی رساں ہم ہی ہیں، ہم روزی دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ اتنے سارے بچے ہیں، روزیاں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ روزی دینے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہے روزی رساں، اللہ روزی دینے والا ہے۔ تو بچوں کو، اپنی اولاد کو اس خوف سے، اس ڈر سے مار ڈالنا کہ وہ کھانا کھائے، یا کھانے پینے کا نظم کرنا پڑے گا، خوراک کا بندوبست کرنا پڑے گا، یہ اللہ کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر پوچھے گا پھر کون سا گناہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تزانی حلیلۃ جاری، کہ تو اپنی پڑوس کی عورتوں کے ساتھ زنا کرو، بلاత్కాر کرو، ریپ کرو، یہ اللہ کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پڑوسی عورت، پڑوسی عورتیں، ان کا پڑوس سہارا ہوتا ہے، گھر پہ میاں نہیں ہوتے ہیں، عورتیں ہی عورتیں گھر میں ہیں، وہ خیال کرتے کہ ہمارے پڑوسی اچھے لوگ ہیں اور دکھ درد میں کام آئیں گے، بیماری میں کام آئیں گے، اور اس طرح جب اس طرح حالات نوبت آتی ہے تو پڑوسی مدد کرتے ہیں، ان کے گھر آنا جانا لگ جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح اگر ایک پڑوسی اپنی پڑوسن کے ساتھ، پڑوس کی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کرے، امانت میں خیانت سے کام لے، بری نگاہ اٹھائے، اللہ کے یہاں میرے بھائیو یہ بڑا گناہ ہے۔ عام عورتوں کے ساتھ زنا کرنا، بلاత్కాر کرنا، گندی حرکت کرنا، یہ تو آئی ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، اور زنا کرنا تو میرے بھائیو یہی کبیرہ گناہ، بڑا گناہ ہے۔ اور خاص کر کے پڑوس کے ساتھ، پڑوسی عورتوں کے ساتھ زنا کرنا، یہ تو نہایت ہی بھیانک جرم ہے، گھناؤنا گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے تو اس حدیث سے چند کبائر کا پتہ چلا، اور پھر اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور یہ حدیث 6920 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبائر کے بارے میں کہ اے اللہ کے نبی بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ کے سب سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا۔ پھر پوچھا کہ ثم ماذا، پھر کون سا گناہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم عقوق الوالدین، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ سن لیں میرے بھائیو، جو لوگ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے
اللہ تعبدو الا ایہ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ ماں باپ کی بات کو سن کر ناراضگی کے ساتھ اف کہنا یہ بھی حرام ہے میرے بھائیوں۔ جائے کہ ایک انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے تو یاد رہا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً بتایا کہ ثم عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کے ہاں بڑے گناہوں میں آتا ہے، بڑا گناہ ہے۔ پھر پوچھا ثم ماذا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ثم قال الیمین الغموس، یعنی جھوٹی قسمیں کھانا یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ عام جھوٹ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کے حق میں فیصلہ کروانا جھوٹی قسمیں کھا کر، یہ سب کبائر میں آتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں آتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو اس حدیث سے بھی چند کبائر کا پتہ چلا، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں مردوں کو پکارنا نفع نقصان کے لیے، انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھنا یا ان کی عبادت کرنا، انہیں پکارنا، یہ سارے کے سارے بڑے گناہ میں ہیں، بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، سورہ احقاف 5 اور 6 نمبر کی آیت ہے۔ اور یہ برائی بھی عام ہے ہمارے مسلم گھرانے میں، مسلم معاشرے میں، لوگ اللہ کو چھوڑ کر پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، داتاؤں کے پاس، مزاروں پہ، قبروں پہ، ولیوں کے درباروں میں جاتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، بھٹکا ہوا انسان جو اللہ کے علاوہ ایسے شخص کو پکارے مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک ان کی پکار کو نہیں سن سکتا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، خود ہی غافل ہیں۔ بھئی وہ تو مرے ہوئے ہیں، سال پہلے مرو مٹی میں دفنائے گئے، وہ ہماری پکار سے غافل ہیں۔ ایسے شخص کو نفع نقصان کے لیے پکارنا یہ کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، میدان محشر کا دن ہوگا، کہتے كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ جن کو پکارے جاتے تھے، جن ولیوں کو پکارا جاتا تھا، جن ولیوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے، چاہے خواجہ معین الدین چشتی ہو، عبد القادر جیلانی ہو، یا اور بھی دیگر صلحاء اولیاء ہوں، کہتے كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ سارے کے سارے ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت سے وہ انکار کرنے والے، کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ میری عبادت کریں، مجھے پکاریں، مجھے نفع نقصان کا مالک سمجھیں، نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن لوگ دیکھیں یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے نام نظر و نیاز دیے جا رہے ہیں، اور پھر اس طرح ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، ان سے بیٹا بیٹی مانگا جاتا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، جس سے چاہتا بیٹا دیتا ہے، جس سے چاہتا بیٹیاں دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس سے چاہتا ہے باز بنا دیتا ہے۔ یہ بیٹا بیٹی دینا اللہ کا کام ہے۔ آج لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دربار میں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس جو مر چکے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، وہ تو ہماری دعاؤں کی محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے، ہماری دعاؤں سے ان مردوں کو ثواب ملے گا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن یسأل، اپنے بھائیوں کے لیے، ان مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو، ثابت قدمی کا سوال کرو اللہ سے، اس لیے کہ ابھی بھی ان سے پوچھا جائے گا۔ لیکن آج ان مردوں سے مانگا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، اور یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں، ٹاپ کے گناہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا،
اسی طریقے سے شراب پینا، نشاور گولیوں کا استعمال کرنا. آج دیکھیں معاشرے کے اندر لوگ اپنی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے نشاور گولیاں استعمال کرتے ہیں، جو شراب سے بڑھ کر ہے. انسان کے عقل کو تباہ کرنے والی چیزیں یہ ساری گولیاں، مخدرات، یہ نشاور گولیاں لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ، پڑھنے والے بچے اور بچیاں، طلبہ اور طالبات جو کالج کے اندر ہیں، وہ ان نشاور گولیوں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ سارے انجیکشن لگاتے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اور اس طرح رب کی نافرمانیاں مول لے رہے ہیں، اللہ کی ناراضگیاں مول لے رہے ہیں، خود کو تو تباہ کر ہی رہے ہیں دنیا کے اندر. تو اس طرح میرے بھائیوں، آج ہمارے بہت سارے بھائی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہے، اور ان بڑے بڑے گناہوں میں نماز کا چھوڑنا بھی ہے. جس نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر او الشرک ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان، شرک کے درمیان فرق یہی ہے، نماز کو چھوڑنا ہے. لیکن لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں. نماز پڑھنے پر نمازیوں کے لیے اللہ نے جنت الفردوس کی بشارت دی ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جو نماز کی حفاظت کرتے وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، تو پھر میرے بھائیو اولئک هم الوارثون، اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے چھوڑنے والے، نماز کو ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. نمازیوں کو جہنم میں ڈالے جائیں گے جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ مدثر کے اندر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، جن میں ان کے اپنے رشتہ دار بھی ہوں گے. ماں باپ اگر نمازی ہیں تو جنت میں، بیٹے بیٹیاں بے نمازی ہیں تو جہنم میں. ماں باپ نمازی اپنے بے نمازی بیٹے بیٹی جو جہنمی ہیں ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس گناہوں کی وجہ سے آج تم جہنم کے عذاب سے دوچار ہو، جہنم کے آگ میں جل رہے ہو. میرے نظروں کے سامنے تم کوئلہ بن چکے ہو، جل کر راکھ ہو چکے ہو. کون سا گناہ کیا تھا تم نے دنیا کے اندر؟ وہ بیٹے بیٹیاں جو بے نمازی ہوں گے وہ جواب دیں گے، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والے میں سے نہیں تھے. آپ کہتے رہ گئے اور ہم نماز کو چھوڑتے رہ گئے، گپ شپ میں، موبائل میں اپنا وقت کو ضائع کر دیا. آج یہ حالات ہے. تو نماز چھوڑنا بھی یہ کبیرہ گناہ ہے. اس طرح میرے بھائیوں اور بھی لمبی فہرست ہیں کبیرہ گناہوں کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کبائر کے تعلق سے کہی گئی ہیں، جن چند کبائر کا ذکر ہوا ہے اور جن کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی، اگر ہم نے جان بوجھ کر یا انجانے میں کر لیا ہے تو بلا تاخیر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی، توبہ استغفار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائیوں سے گزارش ہے یہ نیپال دعویٰ پیج کو ضرور فالو کریں، لائک بھی کریں، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے ضرور شیئر بھی کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی اجر اور ثواب ملے. جزاکم اللہ خیرا.